بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے درس میں 4 باتیں ذکر کریں گے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر، دوسری بات حرب الفجار، تیسری بات حلف الفضول، چوتھی بات آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباب۔ گزشتہ درس میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 10 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات پر چرائی۔ پہلی بات، شام کا پہلا سفر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب تجارت کے غرض سے شام کی طرف سفر پر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میرا تو کوئی نہیں ہے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن سفر کے تکالیف کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا نہیں تھا۔ لیکن عین روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر حزن اور ملال کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ شام جاتے وقت بصرہ نامی مقام پر ایک جگہ جا کر وہاں پر رکے۔ وہاں پر ایک راہب تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے قافلے والوں کو دیکھا تو بہت زیادہ عزت کی، اور جب بھی کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تو وہ التفات نہیں کرتا تھا، لیکن اس قافلے والوں کی عزت کی، احترام کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس قافلے والوں کے ساتھ خاص قسم کا معاملہ تھا، غیر معمولی واقعات تھے جو اس کو نظر آ رہے تھے، وہ سبب بنے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اور زیادہ عزت اور احترام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اس لیے کہ پچھلی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، بشارتیں موجود تھیں۔ سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو مختلف طریقوں سے ذکر کیا گیا ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ جب اس نے پہچان لیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ھذا سید العالمین، کہ یہ دونوں جہانوں کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ اللہ کا رسول ہے جو رب العالمین ہے، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ اس کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور بات چل رہی تھی کہ اس کی نظر روم سے آنے والے چند لوگوں پر پڑی۔ جب اس نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تورات اور انجیل کے اندر آخری نبی کی جو بشارتیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس مہینے سفر پر نکلے گا، تو ہم اس کے قتل کے ارادے سے آئے ہیں، اور ہر طرف ہم نے آدمی بھیجے ہیں۔ تو اس راہب نے ان سے کہا کہ جس چیز کا ارادہ اللہ رب العزت فرما لیں ارادہ، تو اس کام کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو رومیوں نے کہا نہیں۔ پھر ان رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد لیا کہ اب ہم آپ کے در پر نہیں ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں لگیں گے، یا ان کو قتل کرنے کا ارادہ ہم ملتوی کرتے ہیں، یا ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال راہب نے پھر قریش کی طرف متوجہ ہوا اور قسم دی کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ تو لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، تو راہب نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کی بڑی شان ہے،
اس بچے کو آپ آگے لے کر مت جائیں، ورنہ یہود آپ کے اس بچے کو اس کی صفات اور نشانیوں سے پہچان لیں گے اور کہیں خدا نخواستہ بچے کو کوئی نقصان وغیرہ نہ پہنچا دے۔ تو ابو طالب نے اس راہب کی بات مانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے ابتدائی سالوں کا کوئی تفصیلی تذکرہ تو نہیں ملتا، البتہ معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کے حوالے سے جن واقعات کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے 2 واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو دوسری بات حرب الفجار، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال ہوئی تو اس وقت ایک مشہور عرب کے درمیان ایک مشہور جنگ ہوئی اور اس جنگ کا نام حرب الفجار ہے۔ یعنی حج سے 1.5 مہینہ پہلے مکۃ المکرمہ کے قریب 3 تجارتی میلے لگتے تھے، عکاظ، ذو المجازہ اور مجنہ۔ ان میلوں میں لوگ کافی دن ٹھہرتے اور پھر رات کو جو ہے مجلسیں منعقد ہوتی، اپنے کاروباری حوالے سے بات چیت ہوتی اور پرانی جنگوں کے بھی تذکرے ہوتے، قصے ہوتے، اور پھر بسا اوقات بعد جو ہے وہ اپنے بڑوں کا ایک دوسروں کے ہاتھوں قتل ہونا اور پھر بے عزتی تک بات پہنچ جاتی، جس کے بعد ان کی جاہلیت کی جو غیرت ہے وہ بھڑک اٹھتی اور پھر وہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے اور پھر وہ کئی سالوں تک جاری رہتا۔ تو یہ حرب الفجار جو ایک مشہور لڑائی ہے وہ بھی اسی سبب سے ہوئی۔ بہرحال یہ بھی پھر ایک کافی وقت تک رہی، لیکن پھر صلح ہوئی اور اس جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ کو حرب الفجار کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی جو ہے سیرت کی کتابوں میں مختلف وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ حدود حرم میں لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تو ہوئے لیکن عملی طور پر اس میں حصہ نہیں لیا، یعنی قتل و قتال کے اندر شرکت نہیں فرمائی۔ تیسری بات حلف الفضول، پھر کچھ عرصے بعد مکہ المکرمہ میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یمن کا ایک شہر ہے زبید، وہاں سے ایک آدمی تجارت کی غرض سے مکہ المکرمہ آیا۔ پھر جب مکہ المکرمہ آیا وہاں پر ایک شخص عاص بن وائل نے اس سے سامان تو خرید لیا لیکن اس کے پیسے اس کو نہیں دیے، تو وہ لوگوں کے پاس جاتا رہا۔ زبید علاقے سے آنے والا شخص مختلف لوگوں کے پاس گیا اور اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ میرا حق مجھے دلوایا جائے، لیکن عاص بن وائل کی وجاہت اور دبدبے کے سامنے کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ بہرحال پھر چند لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اجتماع کیا اور وہاں پر اس بات پر سب جمع ہوئے اور اس بات پر معاہدہ ہوا، وعدے لیے گئے کہ ہر ظالم سے بغاوت اور ہر مظلوم کی حمایت۔ پھر جب وہاں پر سب اس بات پر جمع ہو گئے، پھر سب گئے عاص بن وائل کے پاس اور اس سے اس آدمی کا حق اس کو دلوا دیا۔ تو اس معاہدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جس معاہدے میں شریک ہوا تھا وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر اسلام میں بھی کوئی مجھے اس قسم کے معاہدے کے لیے بلائے تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ اور اس معاہدے کو حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے تو سیرت کی کتابوں میں اس کے لیے بھی مختلف باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، مختلف وجوہات کو ذکر کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے اندر جو لوگ پیش تھے ان تینوں کے نام فا سے شروع ہوتے ہیں، 2 فضل اور 1 فضیل، اس لیے اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ ایک طریقے سے فضول معاہدہ تھا، یعنی اس کے اندر ان لوگوں کا تو کچھ لینا دینا نہیں تھا، تو اس لیے عرب کے لوگوں نے اس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے پھر اگلے درس کے اندر ذکر کریں گے۔ اب آج کے درس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ پہلا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی، بزرگ وغیرہ مشورہ دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور خصوصاً جب ہماری اولاد کے بارے میں ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے تو ہمیں اس کا مشورہ قبول کرنا چاہیے۔
دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق بات کرنی چاہیے، پھر چاہے سامنے ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ نیکی کا معاہدہ اگر کہیں پر ہو تو ہمیں وہاں پر بھرپور طریقے سے شرکت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں اس کا حکم دیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی اور سنتوں پر کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔